رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پہ میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائے، اور میرے دائیں جانب ملک کے ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب، آپ دونوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج والدین کا مقام و مرتبہ اور حقوق و فرائض پہ بات ہوگی، اور میں ابتدا میں ان تمام بچوں سے مخاطب ہوں جو اپنا پیسہ جب والدین خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرتے ہوئے ان پہ ایک عجیب سی نگاہ سے جو ہے وہ سوالیہ نشان بناتے ہیں۔ آئیے ذرا اس واقعے سے ابتدا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد مجھ سے پوچھتے تک نہیں اور میرا مال خرچ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بلاؤ اس کے والد کو۔ ان کے والد کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میری شکایت کی ہے، تو ناظرین انہوں نے دکھ اور رنج کے کچھ اشعار دل ہی دل میں پڑے، زبان سے ادا نہیں کیے، یہ ذہن میں رہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ادھر جبرائیل امین بھی تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے فرمائے کہ پہلے وہ اشعار سنائیں جو ان کی زبان پر نہیں آئے بلکہ ان کے دل نے پڑھے تھے، لیکن اللہ نے اس کو سن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاؤں آپ کے رب پر کہ وہ کیسا رب ہے کہ میرے اندر تو ایک خیال آیا تھا لیکن اللہ نے وہ بھی سن لیا۔ فرمایا اچھا پہلے وہ اشعار سناؤ جو تمہارے مقدمے کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے۔ بہرحال اب وہ اشعار ناظرین عربک میں ہیں، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب آپ سنیں گے آپ یقین مانیے وہ اولادیں جو سخت دل ہیں، میں دعوت تو نہیں کرتا لیکن آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا جو جملے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ادا کیے اور وہ دل ہی دل میں ادا کیے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، اے میرے بچے، میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، جب تو گود میں تھا تو میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا، تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے، اور سارا دن میں تیرے لیے خاک چھانتا تھا اور روزی کماتا تھا، اپنی جوانی کو گرمی اور خزاں کے تھپیڑوں سے پٹواتا تھا، مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں ہر حال میں انتظام کیا کرتا، اور کہ میرے بچے کو روٹی ملے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے ہو جائیں۔ جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تو ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے، تیرے پہلو بدلنے پہ ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا تو بیمار نہیں بلکہ میں بیمار ہوں، تجھے درد نہیں اٹھا بلکہ مجھے درد اٹھا ہے، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی اور ہر پل یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے۔ اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور خود میں بڑھاپے کا شکار ہوتا رہا، تجھ میں جوانی رنگ بھرتی چلی گئی اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا چلا گیا۔ جب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اور تو اس سطح پر آ گیا کہ تو بے سہارا چل سکے، تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اسے پالا ہے یہ بھی میرا خیال کرے گا، جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کیے ہیں یہ بھی میرے ناز برداشت کرے گا۔ پھر لیکن تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھیں بدل گئیں، تیرے تیور بدل گئے، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں، استغفر اللہ، تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں، استغفر اللہ، تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، تیرے لیے کیسا جاگا، تیرے لیے کیسا رویا، تڑپا اور مچلا۔ آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا، استغفر اللہ۔ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا تو مقام دے دے۔ یہ جملے ناظرین کاٹ جاتے ہیں، میں دوبارہ ادا کر دیتا ہوں یہ جملے، کہ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہ دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا مقام تو دے دے، کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے اور تو بخل کی باتیں کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اشعار سننے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک بہنے لگے، چشمان مبارک سے اس انداز سے آنسو بہنے لگے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اٹھ جا میری مجلس سے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ ہی کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ ہی کا ہے۔ بس یہ ہے اصل بات جو اولادوں کا سمجھ لینی چاہیے۔ مفتی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں، پروفیسر صاحب آپ بھی موجود ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ والدین کے
جو مقام اور مرتبہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں کیسے اس کی وضاحت مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی خدمت کو نہایت اعلیٰ مرتبہ دیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کا ذکر کیا ہے۔ سبحان۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ الانعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں۔ یہ 4 مقامات وہ ہیں کہ پروردگار عالم نے عبادت توحید کا تذکرہ فرمایا اور معاً بعد والدین کی خدمت کا۔ اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ۔ تیرا رب فرما چکا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا یہ جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ حکم صرف امت مسلمہ کو نہیں دیا گیا، بلکہ بنی اسرائیل کی طرف بھی، یعنی پچھلی امتوں کی طرف بھی یہی حکم آیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ۔ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ پکا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اللہ۔ یہیں تک نہیں رہا معاملہ، قرآن مجید نے تو یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے ہر انسان کے اوپر یہ واجب کر دیا، فرض کر دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک ہر انسان کی سرشت میں رکھا ہے کہ وہ محبت تو کرتا ہی ہے، ان کا وہ بچہ ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے فطرت انسانی میں یہ رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے۔ اب جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کے رویے سے ہٹتا ہے گویا وہ فطرت سلیمہ سے ہٹ جاتا ہے، اس رستے سے ہٹ جاتا ہے جو اس کی سرشت کے اندر ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اس طرح والدین کی خدمت کو، ان کے ساتھ نیک سلوک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5970 ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ سرکار سے پوچھا گیا دوبارہ ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اللہ۔ ایک طرف پہلے نمبر پر جو بیان کیا وہ نماز وقت پر ادا کرنا جو اللہ کی عبادت ہے، سبحان اللہ، اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر فوراً بعد جو بیان کیا ہے وہ والدین کے ساتھ۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، یہ جو صحابہ اور اسلاف کی آپ دیکھیں مراتب کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو یا تو ماں کی دعا، باپ کی دعا یا والدین کی دعا نظر آتی ہے، کچھ واقعات تو بتائیں لوگوں کو ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، خود اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں جنت میں تھا اور وہاں پر میں نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی شخص کی آواز سنی، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ حارثہ بن نعمان۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ۔ پوری جنت میں آواز آ رہی ہے، ظاہر ہے جنت کی ساری حوریں بھی اس کو کان لگا کے سن رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، 2 لفظ آپ نے ارشاد فرمایا کذالک البر، اسے کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اللہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مرتبہ قبولیت عطا فرمایا کہ وہ قرآن زمین پہ پڑھتے تھے، تلاوت کی آواز جنت سے سنتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا کرتے تھے ایسا کام؟ یہ بتائیے نا، وہ بڑا کمال ہے، وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ شادی شدہ تھے، بیوی تھی گھر میں، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ رکھا تھا کہ تو میری خدمت کر رہی ہے، یہ تیرا کام ہے، میں اپنی والدہ کی خدمت تجھے نہیں سونپ رہا۔ اللہ۔ اپنی والدہ کی خدمت میں نے خود کرنی ہے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے، روٹیاں اپنی والدہ کے لیے خود پکاتے، ان کے سارے کام اپنی والدہ کے خود کرتے۔ اب یہ جو کام حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باوجود اس کے کہ بیوی حاضر تھی، اس کام کے لیے بھی وہ حاضر تھی،
لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنی والدہ کے سارے کام میں نے اپنے ہاتھ سے کرنے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجر عطا فرما دیا کہ وہ قرآن زمین پہ پڑھتے ہیں تو جنت کی حوریں بھی قرآن۔ اس میں ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں، جی بسم اللہ، کہ آپ اپنے دستے مبارک سے کنگھی خود کیا کرتے تھے، کنگھی خود کیا، تیل خود لگایا کرتے تھے، اور جیسا بھی ایک جملہ مفتی سے وہ بڑا کمال جو وہ چھو کے چلا گیا، وہ جو بات آپ نے کی وہ بالکل ایگزیکٹلی جب آپ بات کر رہے تھے، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے تھے، وہ غلاموں کی طرح یوں ہاتھ باندھ کے اپنی والدہ کے سامنے یوں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور غلاموں کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ جب وہ کوئی بات کہتی اور سن نہ پاتے اور سمجھ نہ پاتے تو اپنی ماں کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اپنی زوجہ سے کہتے کہ ماں نے کیا کہا ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں ان کا حکم پورا کروں۔ بالکل یہ ہے وہ مقام ایکچولی۔ بالکل ٹھیک بات۔ اب اس میں ہمارے پاس تو بہت بڑی مثال ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، ان کی تو پہچان ہی یہ والدہ کی خدمت بنی ہوئی۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ چھوٹا اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تیسری کلاس میں یہ واقعہ پڑھتے تھے، اب بھی بچوں کو دوسری تیسری جماعت میں پڑھایا جاتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے کہانی کا نام غار کا پتھر، اور یہ کہانی نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی حضور نے وہ واقعہ سنایا ہوا ہے، وہ 3 مسافروں والا، لیکن بہت مختصر، وہ بڑا طویل واقعہ ہے، پورا واقعہ تو سناؤں گا ہی نہیں، مجھے صرف 2 جملے وہاں سے لینے ہیں کہ اس میں وہ 3 مسافر جو غار میں پھنسے تھے، اور جب یہ طے ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کیا جائے، سب سے پہلے شخص نے جو عمل پیش کیا ہے اس میں ایک خاص بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں عام طور پہ اس پہ غور نہیں کیا جاتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھیڑ بکریاں چرانے دور نکل جایا کرتا تھا، شام کو آتا تھا، دودھ دوتا تھا، اور پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ یہاں ایک دن جب وہ تاخیر سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے دودھ دوہا اپنے جانوروں کا، لیکن اس کے بعد جب میں اپنے والدین کے پاس گیا چونکہ دیر ہو چکی تھی، فوجدتہما ناما، میں نے دیکھا وہ دونوں سو چکے تھے۔ لفظ بڑے خاص ہیں، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، میں ان کے سرحانے کھڑا ہو گیا۔ اب میرے بچے انتظار میں تھے کہ ہمیں ہی پلا دے، لیکن بچے انتظار کرتے رہے۔ میں نے یہ پسند نہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں۔ وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میں ان کی نیند خراب کر دوں۔ یہاں پر جو بڑی خاص بات ہے، یہ نہیں کہتے کہ میں بیٹھ ہی جاتا ہوں، یہاں پر وہی جو بات آپ نے کی کہ غلام کی طرح کھڑا رہا، وہ کھڑے رہے لے کر برتن۔ یہاں وہ کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے وَالصِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، میرے قدموں سے لگ کے روتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ ہمیں دے دو، بلکتے رہے، لیکن میں نے رات گزر گئی، فجر تک آ گئے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ جب تک میرے ماں باپ یہ دودھ نہیں پئیں گے میں اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاؤں گا۔ بالکل ٹھیک۔ کتنی وہ باخلوص بیوی بھی تھی جو یہ منظر دیکھتی رہی، ارے بچے بھی کیا تھے، بچے بھی کیا تھے جو اس انتظار میں تھے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ سبحان اللہ۔ شکر، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد رحمان صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی ڈاکٹر شاہد رضوان عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر شاہد رضوان صاحب، معافی چاہتا ہوں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا یہ کویسچن ہے کہ آج کل تو، جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے، میں اور آپ ورنہ صرف سلام دعا کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، میرا یہ سوال ہے کہ آج کل معاشی حالات بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کریں یا والدین پہ خرچ کریں، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں 6-7 بیٹے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود والدین جو ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، تو اس میں پریورٹیز کیا ہیں؟ اگر بندہ کیسا سوال ہے، اللہ کرے وقت ہوتا اس پہ تو بس کیا میں آپ سے عرض کروں، کلام کرواتے ہیں بالکل۔ میاں محمد اسلم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کیسے ہیں جناب صاحب؟ الحمدللہ میاں صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، میرا ایک سوال ہے جی۔ جناب سوال میرا یہ ہے کہ ایسا شخص جو بوڑھے ماں باپ سے بھیک منگواتا ہے، گھر بیٹھ کر اینٹ کے کھاتا ہے، ایسے ظالم انسان کے ساتھ معاشرہ کیسا سلوک کرے گی؟ ایسے اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، وقت بہت کم ہے، بالکل سمٹ گیا وقت۔ جو پہلے تو ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجئے آپ کے، جو اپنے والدین سے بھیک منگواتا ہے اور گھر بیٹھ کے کھاتا ہے، جی وہ اس سے بڑا تو بیکاری کوئی نہیں نا جی، کہ وہ خود بیٹھ کے گھر کھا رہا ہے اور والدین سے بھیک منگوا رہا ہے۔ میں تو کہوں گا وہ بڑا ذلیل اور گھٹیا انسان، بہت صحیح، بہت اچھا، بلکہ جتنے القابات اس کے بعد آپ وہ ڈاٹ 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 کر کے ڈیش ڈیش کر کے لگا سے سب لگا دیجیے اس کے اوپر۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، بتائیے کون سا؟ اچھا دوسرا سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے، وہی بات آ گئی کہ اپنا ایک ماں باپ جو ہیں وہ 11 بچوں کو پال لیتے ہیں اور 11 بچے مل کے جو ہیں ایک والدین کو نہیں پال پاتے، بات وہی ہے، بتائیے۔
ایک خاتون نے فون کیا جی، سوال کیا اس نے کہ ہم لوگ بڑے صاحب حیثیت ہیں، میرے خامند اچھا کما لیتے ہیں اور بڑا اچھا ہمارا گھر چل رہا ہے، مگر میرے خامند کے جو ماں باپ ہیں وہ ذرا غریب ہیں، تو کیا ہم اپنے پیسے سے زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا، پرسوں سوال بھی آیا تھا ہمارے شو میں نے عرض کیا کہ کماتی آپ ہیں یا آپ کے خامند کماتے ہیں؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ خامند ہی میرے کما رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ خامند ان کا بیٹا بھی ہے، جو ماں باپ ہیں ان کا یہ بیٹا ہے، ٹھیک، آپ کے ماں باپ اگر غریب ہیں تو آپ کے خامند کا پیسہ ان کو زکوٰۃ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، خامند تو جن کا بیٹا ہے ان کو کیسے زکوٰۃ؟ چلے ٹیکنیکل بات آ گئی، لیکن اس میں مفتی صاحب ذرا